پاکی کے بعد دوبارہ خون آنا. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کہ جی اگر حیض کے دنوں میں اچھی طرح خون نہ آئے اور پاکی حاصل کرنے کے بعد پھر دوبارہ خون شروع ہو جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ کسی خاتون کو بلیڈنگ آئی جن دنوں میں آیا کرتی تھی اور جو ان کا ٹائم تھا بلیڈنگ کے بند ہونے کا اس کے بعد بھی آتی رہی، تو 10 دن سے پہلے جب بھی خون آئے گا نا، 10 دن سے پہلے اگر وہ خون بند ہو گیا تو یہ کنٹینیو حیض ہی کا خون کہلائے گا. میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیں کسی خاتون کی عادت ہے 5 تاریخ سے لے کے ان کو 10 تاریخ تک خون آتا ہے. اگلے مہینے 5 تاریخ کو خون شروع ہوا، 10 تاریخ کے بعد بھی کنٹینیو رہا، 11 تاریخ کو آیا، 12 تاریخ کو آیا، تو یہ کنٹینیو حیض ہی ہے. اب اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب 10 دن سے پہلے بند ہو گیا، تو جتنے دن میں بند ہوا وہ سارے دن حیض ہی کے کہلائیں گے. 7 دن میں بند ہوا تو 7 دن حیض کے. اگلے مہینے یہ سمجھا جائے گا بھئی اس خاتون کی عادت چینج ہو گئی، اب 7 دن حیض کے ہو گئے ہیں. لیکن خوب سمجھ لیں، اگر کسی خاتون کی عادت تھی 5 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک حیض آنے کی، اب اس مہینے کیا ہوا کہ 5 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک، پھر 11 کو بھی، 12 کو بھی، 13 کو بھی، 14 کو بھی، 15 کو بھی، اب 10 دن ہو گئے. 10 دن کے بعد 16 کو بھی خون آیا ہے. اس کا مطلب 10 دن سے زیادہ آ گیا. تو 10 دن سے زیادہ کبھی بھی حیض نہیں ہوتا. تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ جو ان کی عادت تھی نا 5 دن خون آنے کی، وہ تو خون کے دن کہلائیں گے. 5 دن سے زیادہ جو خون آیا ہے وہ خون استحاضہ کا کہلائے گا. لہذا اس میں جو نمازیں انہوں نے چھوڑی ہیں ان کی قضا ان پر لازم ہوگی. جیسے 5 تاریخ کو خون آیا، 10 تاریخ کو بند ہونا تھا، عادت ان کی یہی تھی کہ 10 تاریخ کو بند ہو جاتا تھا، اس دفعہ نہیں ہوا. تو اگر 10 دن تک کنٹینیو خون آتا رہا، یعنی 15 تاریخ تک خون آتا رہا اور 15 تاریخ سے تجاوز کر گیا، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سارا اضافی خون یہ استحاضے کا ہے، یہ حیض کا نہیں ہے. لہذا ان 5 دنوں میں جو اضافی نمازیں چھوڑی ہیں انہوں نے، وہ نمازیں ان کو لوٹانی پڑیں گی، قضا کرنی پڑے گی. اور اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب کنٹینیو 10 دن سے زیادہ نہیں آیا، 10 دن سے پہلے بند ہو گیا تو وہ سارے حیضی کا خون کہلائے گا. تسہیل بہشتی زیور کتاب خواتین کو چاہیے گھر میں رکھیں حیض و نفاس کے مسائل سمجھنے کے لیے. حیض و نفاس کے مسائل ایک دفعہ اچھی طرح سے سمجھ لیں تو بہت اس میں خواتین کو مہارت ہو جاتی ہے. تو بہشتی زیور میں بڑے آسان انداز سے لکھے ہوئے ہیں حیض و نفاس کے مسائل. آج کل شرعی مسائل کی طرف لڑکیوں کی توجہ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر بن رہی ہیں، انجینئر بن رہی ہیں، طہارت کے حکام اسلام تو آپ کو طہارت کے حکام بھی بتاتا ہے نا. تو آپ کو میڈیکل کالج میں تھوڑی بتائی جائیں گے یہ حیض و نفاس کے شرعی حکام کیا ہیں. تو یہ تو میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے، نہ یہ آپ کو فزکس کیمسٹری میں یہ چیزیں سکھائی جائیں گی. یہ چیز شرعی حکام ہے. نماز کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، یہ ڈاکٹر تھوڑی بتائیں گے آپ کو. ڈاکٹر کی نظر میں تو ڈیٹول سے نہا لو، پانی سے نہا لو، ایک ہی بات ہے، دونوں میں جراثیم مر جاتے ہیں. لیکن اسلام یہ کہتا ہے آپ کو پانی سے نہانا پڑے گا، غسل پانی سے کرنا پڑے گا آپ کو. تو اس لیے حیض و نفاس کے مسائل خواتین سیکھیں. دینی تعلیم اتنی حاصل کرنا فرض ہے جس کا آپ کے روزمرہ کے شرعی مسائل سے تعلق ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. نبی نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا سیکھنا فرض ہے. تو اس کی تفسیر میں تشریح میں علماء کہتے ہیں آپ کو جن مسائل کی روزمرہ ضرورت پیش آتی ہے چاہے مرد ہو یا عورت، تو وہ علم آپ پر سیکھنا فرض ہے. تو حیض و نفاس تو خواتین کو واسطہ پڑتا ہے اس سے، تو لہذا ان پر لازم ہے کہ وہ یہ مسائل سیکھیں. اور بہشتی زیور رکھ لیں، تسہیل بہشتی زیور، جامع ترشید نے بہشتی زیور کو آسان کر کے چھاپا ہے. وہ کتاب رکھ لیں، پھر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر علماء سے رجوع کریں.